اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر، اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے۔ قال ابوہم، اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تک تو آئی نہیں، اب آ گئی۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی، جو بھی علم اللہ دینا چاہے، جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے۔ حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا، میدان جنگ جو ہے شام کا، اللہ نے جب چاہ دکھا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے، کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ نہیں ہے۔ یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو کرامت چاہے، جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے، لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں۔ پاس ہی کتنے دور ہوں گے جب کہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لاجد انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اندیشہ ہے تم مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھیا گئے، یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے، خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں، پرانے وہم میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا۔ فلما ان جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فردتنا بصیرا، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی، بصارت لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب یہاں دیکھیے صوفہ کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے یہ، ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے۔ لما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں، اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے۔ وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں، تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انعام فرمایا مجھ پر جب کہ مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔
ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا، یہ علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں، فرما برداری ہی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی، اے محمد آپ کی جانب۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وما ہم یمکرون، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب انہیں دے دیا گیا، اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت، ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تصلهم علیہ من اجر، اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ، بہت قابل توجہ آیت ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، الا وهم مشرکون، مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے۔ یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے، پھر توجہ دلا رہا ہوں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں، زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا، ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں، آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے، کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ، وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا 2 مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں۔ توبہ ہے، ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی، باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو 6 گھنٹے کے کیسٹس ہیں، 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، شرک فی الحقوق کیا ہے، عہد حاضر کا شرک کیا ہے، نظریاتی شرک کیا ہے، سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے، اور یہ جو قوم پرستانہ نظریہ ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے، مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے، نفس پرستی کس اعتبار سے شرک ہے، یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے۔ تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم اجعلنا من عبادک الموحدین، اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔